آج دوسری بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا جیل ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں 9 گواہان کے بیانات کو خلاف قانون بھی قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 14 نومبر کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف جیل ٹرائل روکنے کے احکامات جاری کیے بلکہ اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا تھا۔ بعد ازاں اسی حکم امتناع میں توسیع بھی کی اور پھر جیل ٹرائل کی نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی بھی قرار دیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل پر سوالات اٹھاتے ہوئے ٹرائل کو 11 جنوری تک روک دیا ہے اور اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے آج کی سماعت کے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ 9 گواہان کے ان کیمرہ بیانات قانون کے مطابق نہیں اور ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اٹارنی جنرل کے مطابق 21 دسمبر کے بعد اوپن ٹرائل میں 12 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے۔ محض پروسیکیوشن کی درخواست پر اوپن ٹرائل کو ان کیمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کیمرہ ٹرائل میں 9 گواہان کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرنے کو حتمی فیصلے میں دیکھا جائے گا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل میں خصوصی عدالت نے گواہان کے بیانات کی مصدقہ کاپیز جاری کی۔ عدالت مصدقہ کاپی سے جائزہ لے گی کہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جیل ٹرائل کا پروسیس مکمل نہ ہونے، فرد جرم اور ان کیمرہ سماعت کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے ان کیمرہ ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ مجھے 2 سوالات کے جوابات چاہیے۔ اس عدالت نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو ان کیمرہ سماعت کیوں شروع ہوئی؟ اور سیکیورٹی عدالتی دائرہ اختیار نہیں، اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ چلیں جیل ٹرائل ٹھیک ہے مگر جیل میں بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، لوگوں کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پورے کیس کو ان کیمرہ نہیں رکھا گیا، کیس میں گواہان کے بیانات کو قلم بند کرنے تک کا حصہ ان کیمرہ تھا۔ اس کیس میں قریباً 25 گواہوں کے بیانات قلم بند کرنا تھے۔ 13 گواہوں کے بیانات قلم بند ہو گئے اور ان میں 2 گواہوں پر جرح ہو چکی ہے۔ 13 گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد میڈیا کو سماعت سے آؤٹ کیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ میڈیا کو اجازت نہیں دی تو کیا خاندان کے افراد سماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے عرض کی کہ مزید 12 گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد عدالت نے میڈیا کو کمرہ عدالت جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پھر سوال اٹھا دیا کہ جب 14 دسمبر کا آرڈر پاس ہوا اور کہیں پر چیلنج بھی نہیں ہوا تو پھر کیسے میڈیا کو اجازت ملی؟ آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ 14 دسمبر کو خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی کارروائی نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی خلاف ورزی ہوئی تو اس پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس آرڈر کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جب آرڈر چیلنج ہی نہیں ہوا تو پھر میڈیا کو کیسے اجازت ملی؟ گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے اور سماعت ان کیمرہ رکھنے کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جب گواہوں کے بیانات قلم بند کرنا ہو تو لوگوں کو کمرہ عدالت سے نکال دے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سائفر کیس میں گواہوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 10 گواہان پر ابھی جرح ہونا باقی ہے۔ کچھ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کے دوران میڈیا کو باہر رکھا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اوپن ٹرائل تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ تم آ جاؤ۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 3 گواہوں کا تعلق وزارت خارجہ سے تھا جنہوں نے سائفر وصول کیا اور ڈی کوڈ کیا۔ وزارت خارجہ کے 3 گواہوں کے بیانات اور جرح 15 دسمبر کو ہی ہوئی تھی۔ ایک اور گواہ کہ جو سائفر کا کسٹوڈین ہے اس کا بیان قلم بند کرنے کے لیے ہم درخواست کریں گے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل پہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 13 گواہوں کا اوپن ٹرائل ہو چکا، 12 مزید رہتے ہیں، ان کا بھی اوپن ٹرائل ہوگا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اوپن ٹرائل کیا ہوگا؟ عدالت نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ اوپن ٹرائل نہ تو جج صاحب پر واضح ہے اور نہ ہی استغاثہ پر۔ جس قانون کا سہارا لیا گیا تب تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا بلکہ 1935 کا بھارتی قانون بھی نہیں تھا۔ 1923 میں انسانی حقوق اور بنیادی حقوق دنیا کو معلوم ہی نہیں تھے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پھر سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ نے ضمانت کے فیصلے میں کہا کہ شواہد ناکافی ہیں۔ کل کو اگر اپیل آ جاتی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں تو آپ مجھ سے کیا توقع کر رہے ہوں گے؟ خصوصی عدالت کے جج کے اپنے ہی فیصلے میں سکم موجود ہیں۔ کبھی کبھی اچھا بھلا کیس ہوتا ہے مگر پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب ان معاملات میں آپ کو بڑی گہرائی میں جانا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قانون سے لکھیں،
दुनिया भर में कानून की ही मंशा है। इस मौके पर साइफर केस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने क्रिमिनल तरमीमी कानून 1958 की सेक्शन 20 का हवाला दिया और कहा कि इस केस पर इस सेक्शन 20 का इतलाक होता है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अब्बासी साहब, कमाल की बात है, आप तो अटॉर्नी जनरल को ही फंसा रहे हैं। जिस कानून का आप हवाला दे रहे हैं, क्या इसमें सिर्फ सेक्शन 20 का ही इतलाक होता है? यहां आईनी हवाले से सुकम मौजूद हैं। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को रोकते हुए सलमान अकरम राजा को दलाइल के लिए बुलाया तो सलमान अकरम राजा ने मौकफ अपनाया कि अटॉर्नी जनरल ने जिन 3 गवाहों के बयानात को खुफिया रखने का कहा है, उन लोगों के बयानात तो इंटरनेट पर पहले से ही मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा ने अदालती बयानात पर सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश कर दी तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि यहां केस है, चार्ज भी, गवाहान भी और मुल्जिमान भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया। मेरा माइंड आज आपने बहुत क्लियर कर दिया है। इसके बाद अदालत ने समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी करते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया और आइंदा समाअत तक ट्रायल को आगे बढ़ने से रोक दिया है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही 15 नवंबर को साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म भी जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की 10-10 लाख मुचलकों के एवज जमानत भी मंजूर की थी और इसी जमानत पर गुज़िश्ता रोज शाह महमूद कुरैशी को अदालत से रिहा किया गया, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन्हें जेल के अंदर से ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अब बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 12 मुकदमात में दोबारा गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आज शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के रूबरू शिकवा किया कि एसएचओ ने उन पर तशद्दुद किया, लाते और घूंसे मारे। 3 दफा के वजीर खारजा के साथ बदतमीजी की गई। कल रात जो उनके साथ एसएचओ जमाल ने किया है वो उससे भी बुरा है। थाने में ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया एक साबका वजीर खारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करता है। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हिमाकतें ना करें। आपने उनकी ताजपोशी करनी है, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, मगर इस ताजपोशी के इब्ज आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरी ना रखें। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की 12 मुकदमात में गिरफ्तारी के साथ साथ तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। अडियाला जेल में होने वाली इस समाअत में बानी पीटीआई और उनके वकील लतीफ खोसा और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में पेश हुए। नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने वकला सफाई को तोशाखाना रेफरेंस और इंक्वायरी रिपोर्ट समेत मुतलका तमाम डॉक्यूमेंट्स के नकूल फराहम कर दिए। नायब प्रोसिक्यूशन टीम ने जमानत की दरख्वास्त पर इब्तदाई दलाइल मुकम्मल कर लिए। मजीद दलाइल के लिए अदालत ने समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जहां रिलीफ मिल रही है, उधर दीगर केसेस के अंदर मुश्किलात अभी बाकी हैं।